لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير الحمد لله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله منتهى ومن اعتصم بالله نجا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآلہ الطیبین الطاہرین مصابیح الدجا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علی من اتبع الہدی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ عزیزان گرامی، ہم نے پچھلے درس میں بات کی تھی انسان کے غایت خلقت کی، انسان کے پیدا کیے جانے کی جو غایت ہے، جو سبب ہے، جو مقصد ہے، وہ کیا رہا ہے اللہ کی نگاہ میں، اس کے بارے میں بات کی۔ ایک مشہور جملہ قرآن کا ہم نے پیش کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے ابتدا میں ہی اس آیت کو پکڑ کے یہ بیان کیا تھا کہ انسان کی جو غایت خلقت ہے، جو مقصد حیات ہے، جو زندہ رہنے کی، زندگی گزارنے کی جو راہ ہے، جو سبب ہے، جو وجہ ہے، وہ صرف یہ ہے کہ اپنے خالق کی، اپنے مالک کی، اپنے رازق کی بندگی کرے۔ یہ ہم نے سیر حاصل میرے خیال میں اس بارے میں کل تبصرہ کیا تھا۔ تو آج انشاءاللہ آگے چلیں گے، اور آگے چل کے چونکہ یہ احکام کا درس ہے تو احکام کے درس کی صورت میں اس کی ضرورتوں کے پیش نظر ہم نے کل انسانی بیہیویئر جو ہے، انسانی سلوک جو ہے، انسان کے جو یعنی بیہیو کرنے کے طریقے ہیں، تو اس عمل کے 3 کمپارٹمنٹس بنائے تھے، 3 کیٹیگریز بنائے تھی، 3 درجے بنائے تھے، 3 جہتیں پیش کی تھیں، اور کہا تھا جب بھی آدمی کچھ کرتا ہے سب سے پہلے اس کے ذہن میں خیال آتا ہے، اور اس کے ذہن میں جب کوئی خیال آتا ہے وہ اس ذہن میں خیال آئے ہوئے خیال کو اچھی طرح معرفی کرتا ہے، سمجھ لیتا ہے، جان لیتا ہے، پہچان لیتا ہے، اور اگر دماغ کے اندر ایسا لگا انسان کو کہ یہ کام مفید ہے، یہ کام مفید ہے، فکر اور سوچ کے ذریعے سے جو دماغ میں فکر اور سوچ کا عمل چلتا ہے، تو اس کے ذریعے سے اگر انسان نے غور کر کے، فکر کر کے، تفکیر کے ذریعے سے، سمجھنے کے ذریعے سے، معرفت کے ذریعے سے، پہچاننے کے ذریعے سے اگر انسان نے معلوم کر لیا یہ کام مفید ہے میرے لیے، پھر وہ اس پلان کو پیش کرتا ہے اپنے بڑے والے افسر کے سامنے، اور وہ بڑا والا افسر جو ہے وہ ہے انسان کا دل، جس کو ہم قرآنی زبان میں قلب کہتے ہیں۔ تو قلب کے سامنے پیش کرتا ہے، قلب کے سامنے یہ خیال جو پیش ہوتا ہے تو قلب اس کا تھوڑا تجزیہ کرتا ہے، اور تجزیہ کر کے یا تو تصدیق کرے گا ذہن کے نکالے ہوئے نتیجے کا، یا اس کی تردید کرے گا۔ اگر تردید کرے گا تو یہ پلان عمل میں نہیں آئے گا، یہ کام انسان نہیں کر سکے گا اگر قلب نے اس کی تصدیق نہیں کی۔ اگر قلب کے اندر، انسان کے دل کے اندر، انسان اپنے جذبات عمل میں لاتے ہوئے اسے قابل اعتنا نہیں سمجھے گا، اس طرف دھیان دینے کے قابل نہیں سمجھے گا اس خیال کو، اس چیز کو جو ذہن میں آ گئی بات، تو پھر رد کرے گا۔ لیکن اگر مفید معلوم ہوئی، اگر معلوم پڑا انسان کو کہ یہ کام کرنے کے قابل ہے، تو پھر یہ قلب جو ہے، قلب کے اندر جذبات کا ایک ایسا عمل دخل شروع ہو جاتا ہے جس کے ذریعے سے
یا تو پازیٹیو اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے اس چیز کے ساتھ یا نگیٹو اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے. یہ بھی ہم نے کل بات کی اور تفصیل سے کی. اگر پازیٹیو انداز میں اٹیچمنٹ ہو گئی تو دل اعضاء و جوارح کو حکم دے گا کہ یہ کام کرو، اور اعضاء و جوارح حرکت میں آئیں گے اور وہ کام کیا جائے گا. اور اگر نگیٹو ریلیشن شپ پیدا ہو گئی انسان کے اس خیال کے ساتھ، ایک نگیٹو رشتہ پیدا ہو گیا، ایک منفی رشتہ پیدا ہو گیا، یعنی انسان نے انسان کے قلب نے اس بات کو پسند نہیں کیا، تو پھر اس صورت میں انسان کے جوارح جو ہے، تو قلب کسی انسانی جوارح میں سے کسی بھی عضو کو حکم نہیں دیتا ہے یہ کام کرنے کا، اس لیے کوئی عضو حرکت میں نہیں آتا ہے، اور جب حرکت میں نہیں آتا ہے تو کام عمل میں بھی نہیں آتا ہے. یہ ہم نے کہا تھا انسانی بیہیویئر کے 3 اسپیکٹس ہیں، یا 3 درجے ہیں، یا 3 زینے ہیں. پہلا زینہ، اس کے بعد دوسرا زینہ، اس کے بعد تیسرا زینہ. جو پہلا زینہ ہے وہ کوگنیشن کا ہے، نوئنگ کا ہے، پہچاننے کا ہے، جاننے کا ہے. اور دوسرا زینہ جو ہے اس کے بعد وہ ہے افیکشن کا، فیلنگ کا. اور آخر پہ تیسرے زینے پر بات آتی ہے، اور تیسرے زینے پر بات آ کے عمل شروع ہو جاتا ہے. اور وہ تیسرا زینہ کون سا تھا؟ وہ تھا کونیشن کا، ڈوئنگ کا، ہاتھ پاؤں مارنے کا، جس کے ذریعے سے وہ کام انجام پائے گا. تو بہرحال یہاں تک ہم کل آئے تھے، اور پھر اس کے بعد آج ہم مزید بحث کو آگے لے جائیں گے، اور اس دوران ہم یہ کہیں گے کہ جو انسان ہے، تو انسان کے سامنے جو کچھ موجود ہے، ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے، اپنے کام سے کام رکھیں. جو کچھ انسان کے سامنے موجود ہے اس پہ نظر ڈال کے یہی تینوں چیزوں کا، کوگنیشن، افیکشن اور کونیشن کے راستے سے گزار کے ہر چیز کو اس راستے سے گزار کے یا تو وہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. اب مسئلہ یہ ہے، چونکہ ہم بات کر رہے ہیں احکام کی، ہم بات کر رہے ہیں جو ہمارے شرعی مسائل وغیرہ ہیں ان کے بارے بات کر رہے ہیں، تو ہمارا جو کوگنیشن والا فیز ہے، کوگنیشن والا فیز ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سیکھ لیا، ہم نے سمجھ لیا کہ جو اسلام ہے، اسلام تمام مذاہب میں سے، یہ بھی کل ہم نے پاسنگ ریفرنس دی تھی، تمام مذاہب میں سے، تمام ازمز میں سے سب سے زیادہ آفاقی اور سماوی راستہ ہے، مذہب ہے اسلام. کہ اسلام جو ہے، اسلام کوگنیشن کی لیول پر، ہم نے جان لیا، ہم نے پہچان لیا ہے کہ اسلام آفاقی مذہب ہے، سماوی مذہب ہے، یونیورسل مذہب ہے، وحی کے ذریعے سے نازل ہو کر ہم تک پہنچنے والا مذہب ہے، اور اس لیے اس کی قدر و منزلت بہت زیادہ ہے، اور یہ جامع ترین مذہب ہے. اسلام جامع ترین مذہب ہے. جامع ترین مذہب ہے. اور جامع ترین مذہب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ ایک ضابطۂ حیات ہے، ضابطۂ حیات ہے. جامع ترین ضابطۂ حیات ہے اسلام. یہ ہم کوگنیشن کی لیول پر پہچانتے ہیں. تو کوگنیشن کی لیول سے یہ بات نکل کے جب کوگنیشن کی لیول سے نکلتی ہے بات تو کہاں پہنچتی ہے؟ قلب کی طرف بھیجی جاتی ہے. قلب میں ہمارا قلب جب اس چیز کو، اس جو یہ اسٹیٹمنٹ ہے، جو ایک جنرلائزیشن ہمیں ملی، اس پر جب انالیسس کرتا ہے ہمارا قلب تو پتہ چلتا ہے کہ جذبات
میں ایک طوفان پیدا ہوتا ہے، انہیں بہت سارے جذبے پیدا ہوتے ہیں اس کے حق میں. جو یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے، اس کے حق میں ہمارے اندر بالکل پازیٹیو جذبات پیدا ہو جاتے ہیں. اور بلا سبب ایسا نہیں ہوتا، اسباب ہیں. ان اسباب کی وجہ سے جب ہم دیکھتے ہیں دائیں بھی بائیں بھی ادھر بھی ادھر بھی، اس بات کے باوجود کہ ہمارے خلاف جو بھی سازشیں کی جا رہی ہیں وہ سب سازشیں ہمیں نظر میں آتی ہیں وہ سب جھوٹ پر مبنی ہیں، وہ سب سازشوں پر مبنی ہے. حقیقت میں ایسا نہیں ہے، بلکہ واقعاً اسلام جو ہے یہ جامع ترین ضابطہ حیات ہے اور یہ ریلیجن آف پیس ہے، امن کا مذہب ہے. اور اسی لیے نام اس کا پڑا ہے اسلام، یعنی سلامتی والا مذہب. امن کا مذہب ہے، سلامتی کا مذہب ہے. یہ دعوت دیتا ہے سلامتی کی طرف. سلامتی کی طرف دعوت دیتا ہے، انفرادی طور پر بھی سلامتی اور اجتماعی طور پر بھی سلامتی. ہر کسی کے لیے اسلام بھلا سوچتا ہے، اچھا سوچتا ہے، فلاح سوچتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں فلاح ہی فلاح، فلاح یعنی بھلائی، بھلائی ہی بھلائی ہے، اچھائی ہی اچھائی ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے اس مذہب کے اندر جو کہ کسی طرح سے انسانیت کے خلاف ہو، بلکہ انسانیت اس کے ذریعے سے پنپتی ہے. اسلام کے ذریعے سے انسانیت پنپتی ہے. غیر انسانی کوئی بات نہیں ہے، کوئی نسخہ نہیں ہے جو کہ غیر انسانی ہو، جو کہ انسانیت کے خلاف ہو. جس طرح سے بھی، جس زاویے سے بھی ہمارا دل، ہمارا قلب ان چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے تو پتہ چلتا ہے ہمیں کہ ہر طرح سے اسلام ایک بہترین ضابطۂ حیات ہے. اور زندگی اگر اسلام کے مطابق گزاری جائے تو ہر طرح سے فائدہ ہی فائدہ ہوگا اور ہر انسان کے لیے فائدہ ہوگا. غریب کے لیے تو امیر کے ہاتھوں بھی فائدہ ہوگا اور امیر کے لیے غریب کے ہاتھوں فائدہ ہوگا. بوڑھے کے لیے بچوں کے ہاتھوں فائدہ ہوگا اور بچے کے لیے بوڑھوں کے ہاتھوں فائدہ ہوگا. شاگردوں کے لیے استادوں کے ہاتھوں فائدہ ہوگا اور استادوں کے لیے شاگردوں کے ہاتھوں فائدہ ہوگا. جو بھی طبقہ لیجئے اس طبقے کو باقی طبقوں کے ہاتھوں فائدہ ہی فائدہ پہنچے گا. شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ ہم اسلام کو اپنے حیات میں جاری کریں، اپنی زندگی میں جاری کریں. اپنی جو زندگی ہماری ہے اس میں اسی کو راستہ دیں، اس کے مخالف کسی اور چیز کو راستہ نہ دیں. حتیٰ کہ مسلمانوں کے ہاتھوں غیر مسلم کے لیے بھی فائدہ ہے، مسلمان کے ہاتھوں غیر مسلم کے لیے بھی بالکل جو ہے حفاظت کا راستہ اسلام بتا رہا ہے. آپ یقین نہیں کریں گے کہ کسی مذہب میں اس طرح سے جانوروں تک کے لیے اچھائی کا حکم نہیں ہے جتنا اسلام کے اندر موجود ہے. ان کے ساتھ محبت کرنے کا حکم ہے انسان کے اندر. یعنی کوئی مجھ سے پوچھ رہا تھا کیا کتے کو مارا جا سکتا ہے؟ میں نے کہا کیوں مارا جائے گا؟ آپ نے اس نے آپ کا کیا بگاڑا؟ کہتا ہے کبھی کاٹتا ہے نا. میں نے کہا کبھی تو آپ بھی اس کو کاٹتے ہیں نا پتھر مار کے. یہ کبھی کی بات نہیں ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بالعموم وہ آپ کے لیے کب مضر بن رہا ہے، کوئی نقصان نہیں ہے. ہاں جب کبھی وہ ہائیڈروفوبک ہو جائے اور پھر اس کے لیے ضروری بن جائے کہ جو بھی سامنے آئے اس کو کاٹے، جب ایسا ہوگا تب اس کا عرصہ حیات تنگ کرنے کا حکم ہے. لیکن تب تک آپ کو اسے کھلانا ہے، آزار نہیں پہنچانا ہے. اسلام کے احکام ایسے ہیں. جو جانور سور ہے، یعنی سور کا نام لے کر بھی ایک مسلمان تھوڑا تھر تھری میں آتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں سور کے گوشت کو نہیں کھایا جا سکتا، لیکن اس کے بارے میں بھی اس کی غذا آپ روک نہیں سکتے کیونکہ اللہ کی مخلوق ہے. اللہ نے اس کے لیے غذا مقرر کی ہوئی ہے اور وہ کون سی چیز ہے؟ نجاست. تو آپ کیسے روکیں گے؟
کیونکہ آپ کی جو گندگی ہے کہیں بھی ادھر ادھر وہ صاف کرتا ہے، صفا چٹ کرتا ہے. تو آپ فائدہ مند جانور ہوا یا غیر فائدہ مند؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا. یعنی ہر ذی حیات جو ہے انسانوں کو چھوڑ کے، اور پھر انسانوں کے اندر جو بھی جماعتیں ہیں، جو بھی گروہیں ہیں، جو بھی مختلف قسم کے اسٹریٹیفیکیشنز ہیں انسان کے اندر، ہر چیز کے بارے میں آپ کے لیے لازم اور واجب ہے کہ آپ کسی کے لیے برائی کا نہ سوچیں، کسی کے لیے نقصان کا نہ سوچیں، کسی کے لیے ایذا پہنچانے کا نہ سوچیں. اگر آپ مسلمان ہیں تو پھر آپ کا مذہب کتنا ہی بھلا ہے، بہترین مذہب ہے کہ نہیں. اس کے مقابلے میں آپ کو ایسا مذہب کوئی اور نہیں ملے گا جتنا اسلام ہے، کہ ہر لحاظ سے وہ کہا جاتا ہے نا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لا الہ الا اللہ کہو تو فلاح پاؤ گے. اور فلاح پاؤ گے کا مطلب ہے آپ ہی نہیں بلکہ جو کوئی بھی ہے وہ فلاح پائے گا، سرخ رو ہوگا، ہر کسی کو فائدہ ہوگا. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اور ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ جب ہم کہیں گے لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، معبود کوئی نہیں، اس لیے ہر کوئی جو ناجائز طور پر استحصال کرنے والا ہے لوگوں کو، اس کی ہم نفی کرتے ہیں. ہم کہتے نہیں ہے لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی ایسی ہستی نہیں ہے دنیا میں جس کے سامنے ہم جھکے، جس کو ہم بڑا مانیں بحیثیت معبود کے. اگر ہے عبادت کے لائے صرف ایک، الا اللہ، وہ صرف اللہ ہے. اور اللہ کیوں ہے؟ اللہ اس لیے ہے کہ وہ خالق ہے. اللہ اس لیے ہے کہ جب وہ خالق ہے تو ہر چیز کا مالک ہے. اور اللہ جب ہر چیز کا مالک ہے تو اس کی ہم اس لیے عبادت کریں گے کیونکہ وہ ہر چیز کا مالک ہونے کی وجہ سے، کل میں نے کہا تھا ہر چیز کا رازق ہے، روزی دینے والا ہے. اب جب وہی روزی دینے والا ہے، وہی مالک بھی ہے، وہی خالق بھی ہے، تو اس کی عبادت کیوں نہ کی جائے؟ نمبر ایک. اور نمبر دو، اس سے بھی ضروری بات، اور وہ یہ، اگر ایسا ہے تو چونکہ وہ خالق ہے، ہر چیز کا خالق ہے، تو جب ہر چیز کا خالق ہے تو پوری خلقت ایک بڑا سا خاندان بن جاتا ہے. اچھی طرح سمجھ لیجیے، ہر چیز جو بھی مخلوق ہے وہ ایک بڑا وسیع سا خاندان بن جاتا ہے. جب ایک ہی خاندان بن جاتا ہے تو ہر فرد کا فرض بنتا ہے کہ دوسرے فرد کے بھلائی کی سوچے، کسی کی برائی کے بارے میں نہ سوچے. اس لیے ایک مسلمان کا بحیثیت اسلام کے پیروکار کے فریضہ بن جاتا ہے کہ وہ کسی کی برائی نہ سوچے، ہر کسی کی بھلائی سوچے. ہر کسی کے بارے میں بھلائی کیوں سوچے؟ اس لیے سوچے کہ ہر مخلوق اس کی خالق کی مخلوق ہے، ہر مخلوق اس کے خدا کی مخلوق ہے، ہر مخلوق اس کے خدا کی پیدا کردہ ہے، ہر مخلوق اس کے اللہ کی طرف سے پالی ہوئی چیز ہے. اس لیے ایک طرح سے اپنائیت ہے، اپنائیت پائی جاتی ہے. تو جب اپنائیت پائی جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر نفرتوں کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نفرتوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر نفرتوں کا سوال پیدا ہو جائے گا تو اس وجہ سے ہو جائے گا کہ برائیوں کے راستے اختیار کیے جا رہے ہیں، خرابیوں کے راستے اختیار کیے جا رہے ہیں. وہ راستے اختیار کیے جا رہے ہیں جو گناہ کے راستے ہیں. تو اگر ایسا ہے تو اس صورت میں ہم کہیں گے ایسا کیوں ہوا؟ ورنہ ہر کسی کا بھلا سوچنے کا ایک مسلمان کا فریضہ ہے. تو ایسے دین کی تعلیمات جو ہیں تو وہ تعلیمات بھی 3 حصوں میں منقسم ہیں. ایک ہے عقیدہ کی اعتبار سے، تعلیمات عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، اور دوسرا اعمال کے اعتبار سے، اور اس کے 2 راستے بنیں گے جیسا پیچھے ہم نے کہا تھا. ایک راستہ ہوگا احکام کا اور ایک راستہ ہوگا اخلاق کا. ایک عقائد کا ڈومین بنے گا، ایک
احکام کا ڈومین بنے گا اور ایک اخلاق کا ڈومین بنے گا. ان تین چیزوں میں جو اسلامی تعلیمات ہیں وہ منقسم ہیں. اور اب یہاں پھر ایک سوال اٹھے گا اور وہ یہ کہ اگر انسانوں پہ یہ فرائض ہیں، یہ احکام انسانوں پر لاگو ہیں، حیوانوں پر کیوں لاگو نہیں ہے، غیر انسان پر کیوں لاگو نہیں ہے؟ اس کی وجہ ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ جو ہم نے کہا تھا کہ انسان سیکھتا ہے اور اس وجہ سے بڑا بنتا ہے. کیوں سیکھتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے اس کو عقل دی ہے. اب چونکہ عقل دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیصلہ کرتا ہے اچھا کیا ہے برا کیا ہے. جو فیصلہ ہی نہیں کر پائے گا اس کے لیے سوال کیسا؟ جس کے سامنے برا اور اچھا کا تصور نہیں ہوگا، جو اللہ نے حکم دیا اس پر عمل ہے، تو اس کے لیے سوال و جواب کیسا؟ اس کو آپ کیوں اٹھائیں گے اور کہیں گے ایسا کیوں کیا اور ویسا کیوں کیا ہے؟ کیونکہ وہ کوئی کام اپنے سے نہیں کرتا ہے، وہ عقل استعمال نہیں کرتا ہے، بلکہ جو اللہ نے اس کو حکم دیا ہے ان احکام پر عمل کرتا ہے. لیکن انسان ہی ایسی ہستی ہے جس کو اللہ نے عقل دی ہے، فکر دی ہے، سوچ دی ہے، سمجھ دی ہے، جس کی وجہ سے وہ اچھے اور برے میں تمیز کرتا ہے، حکم کی فرمان برداری اور اس کی نافرمان برداری کے درمیان تمیز کرتا ہے. اس لیے جو حساب لیا جائے گا، جو روز محشر مواخذہ ہوگا، وہ صرف انسان سے ہوگا. اور اسی لیے یہ احکام جو ہیں یہ صرف انسان پر لاگو ہیں، غیر انسان پر احکام لاگو نہیں ہیں. نہ کوئی چیز واجب ہے غیر انسان پر، نہ کوئی چیز مستحب ہے، نہ کوئی چیز مکروہ ہے اور نہ کوئی چیز حرام ہے غیر انسان پر. لیکن جہاں عقل پیدا ہوئی انسان کے اندر، تو عقل ہونے کی وجہ سے اس سے ہر بات کا حساب لیا جائے گا، اس پر لازم آئے گا یہ کام واجب کرنا ہے تو کرنا ہے، یہ کام حرام کرنا ہے تو اسے پرہیز کرنا ہے، یہ کام مستحب ہے تو ثواب کمانے کے لیے کرنا ہے، یہ کام مکروہ ہے تو اس سے پرہیز کرنا بہتر ہے. تو یہ انسانی زندگی کے بارے میں لاگو ہوتا ہے. یہ سبھی تعلیمات غیر اسلامی زندگی پر یہ چیزیں لاگو نہیں ہوتی ہیں. تو یہاں 10 آیتوں کی طرف میں اشارہ کروں گا، کل کے درس کے لیے پہلے سے ہی انٹروڈیوس کر کے رکھوں گا، اور وہ آیتیں سورہ والشمس کی ہیں. اور والشمس کے اندر جو یہ آیتیں ہیں یہ یوں ہیں، اور یہ بہت ہی اہم ہے، بہت اہم آیتیں ہیں، کیونکہ اس میں بھی ایک جو اصول ہے وہ اصول بیان کیا گیا ہے. آپ دیکھیں گے اس میں 7 قسمیں اللہ لیتا ہے، 7 قسمیں لی ہوئی ہیں، 7 قسمیں، 7. والشمس سورج کی قسم، والضحاہا اور اس کی روشنی کی قسم، والشمس والضحاہا آفتاب کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، اس کی زوپاشی کی قسم، والشمس والضحاہا. والقمر چاند کی قسم، والقمر اذا تلاہ چاند کی قسم، اور جب وہ پیچھے چلتا ہے سورج کے اس کی قسم. والشمس آسمان کی قسم، وضحاہا اور اس کی زوپاشی کی قسم. والقمر اور چاند کی قسم اذا تلاہا جب ڈوبنے لگتا ہے. والنہار اور دن کی قسم، اذا جلاہا اذا جلاہا جب کہ وہ پورے روشن ہو جاتا ہے دن، اس پورے روشن ہونے کی قسم. واللیل اور رات کی قسم، اذا یغشاہا جب وہ ڈھانپی جاتی ہے، اور اس پہ جب ڈھانپا جاتا ہے تو سب اندھیرا پڑ جاتا ہے، اس اندھیرے پڑنے کی قسم. والسماء وما بناہا اس آسمان کی قسم، کیونکہ اس بنانے والا کتنا کاریگر ہوگا کہ کیسا آسمان بنایا ہے. والسماء آسمان کی قسم، وما بناہا اور جیسا اور جس نے بنایا اس کی قسم. والارض اور زمین کی قسم، وما طحاہا جب پھیلائی گئی اس کی قسم. اور آخر پر ایک اہم چیز کی قسم، والنفس نفس کی قسم. نفس بہت اہم چیز ہے، نفس کی قسم. وما سواہا اور اس کی قسم جو اس نے اسے
درست کیا یعنی پوری طرح اس کو ایک شکل دے دی. جب نفس کو پیدا کیا درست کیا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ فَأَلْهَمَهَا، پھر اس کو الہام دے دیا، اس میں ڈال دیا، اس کے لیے مقرر کیا کون سی چیزیں؟ فجورہا و تقواہا، دونوں چیزیں، فسق و فجور بھی، برائی بھی، و تقواہا، خوف خدا اور تقوی بھی، پرہیزگاری بھی، دونوں چیزوں کا الہام ہے. فَأَلْهَمَهَا، اس نفس کو بتا دیا، کس کے بارے میں؟ ایک تقوی کے بارے میں اور ایک فجور کے بارے میں. برائی کا راستہ بھی بتا دیا اور نیکی کا راستہ بھی، دونوں راستے بتا دیے. ایک دو راہ اس کے سامنے رکھا. دو راہ جب آتا ہے نا کہیں تو آدمی کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے، دائیں جاؤں یا بائیں جاؤں، کس طرف جاؤں. تو یہ وہی دو راہ ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ایک طرف فسق و فجور ہے اور دوسری طرف تقوی اور پرہیزگاری. اور پھر قاعدہ قد افلح من زکاها، بے شک کامیاب ہو جائے گا جو اپنی اس نفس کو پاکیزہ بنا دے، تزکیہ نفس کرے، زکاها تزکیہ کرے اس نفس کا. وقد خواب، برباد ہو گیا یعنی برباد ہو جائے گا، برباد ہو گیا یعنی برباد ہو جائے گا. کبھی فیوچر بتانے کے لیے پاسٹ ٹینس کو استعمال کیا جاتا ہے. وقد خواب من دساها، اور برباد ہو جائے گا وہ آدمی، کون سا آدمی؟ جو اس نفس پر زور ڈالے، جبراً اس سے برائی کا راستہ اختیار کروائے تو وہ برباد ہو جائے گا. قاعدہ ختم، پرفیکٹ قاعدہ. اور قسمیں کھا کھا کے قاعدہ، آپ اندازہ کیجیے کتنی اچھی لگتی ہے یہ صورت. 7 قسم کھا کھا کے اللہ میاں نے ایک ایسا قاعدہ بتا دیا ہے جو انسانی زندگی کے اندر 100% صادق آتا ہے. اللہ کرے کہ ہمیں توفیق دے باری تعالیٰ کہ ہم اس دوراہے پر دائیں چلیں بائیں نہ چلیں، تزکیہ نفس کی طرف چلیں اور نفس کی رسوائی کی طرف نہ چلیں. آمین یا رب العالمین. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.